بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے تاجکستان کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ حالات کی وجہ سے یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم منصب کے علاوہ تاجکستان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تاجکستان سینٹرل ایشیا میں آتا ہے اور تاجکستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تاجکستان کی حکومت افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی۔ اکثر تاجکستان اور افغانستان کے حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور جھڑپیں بھی ہوتی ہیں۔ مبصرین کی رائے ہے کہ یہ ملاقات افغانستان کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان افغانستان مخالف ملکوں کے ساتھ مل کر مزید افغانستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تاجکستان میں شمالی اتحاد والے موجود ہیں اور شمالی اتحاد کی فوج ایکٹیو ہو گئی ہے۔ یہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب رشیا کے ساتھ افغانستان کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت مجاہدین ہوتے تھے، شمالی اتحاد والے جو میرا خیال ہے اہل تشیع ہیں وہ ہوتے تھے اور دوسری طرف مجاہدین ہوتے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کو اس وقت تو لیڈ مسعود جو ہے نا وہ کرتے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں۔ ان کی پھر بعد میں رشیا کے جانے کے بعد آپس میں طالبان اور شمالی اتحاد کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اور پھر بیچ میں امریکہ آ گیا۔ پھر جب امریکہ نے حکومت وہاں پہ بنائی تو شمالی وہ حکومت جب بنی اور وہ حکومت ختم ہونے کے بعد جب امریکہ وہاں سے گیا تو یہ لوگ پہلے بھی تاجکستان میں تھے شمالی اتحاد والے، تو دوبارہ یہ پھر جو ہے وہ شمالی اتحاد میں تاجکستان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تاجکستان میں شمالی اتحاد والے موجود ہیں اور شمالی اتحاد کی فوج ایکٹیو ہو گئی ہے۔ افغان طالبان نے پورے افغان میں اپنی رٹ پاکستان کی وجہ سے قائم کی ہوئی تھی، کیونکہ شمالی اتحاد والوں کو بھی پتہ تھا کہ طالبان کو سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی حاصل ہے، اس لیے وہ خاموش ہو کر جو ہے وہ تاجکستان میں انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ جب سے پاک فوج کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں اور شمالی اتحاد والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب طالبان اور پاکستان کے تعلقات آپس میں کشیدہ ہو گئے ہیں اور آپس میں جھڑپیں ہو گئی ہیں اور پاکستان نے دست شفقت اٹھایا ہے، تو شمالی اتحاد کی فوج اب کابل تک کارروائیاں کر رہی ہے۔ اگر شمالی اتحاد کی فوج اسی طرح کارروائی کرتی رہی تو طالبان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنا قبضہ پورے افغانستان میں برقرار رکھ سکیں۔ 29 دسمبر سے شمالی اتحاد کی فوج اور طالبان کے درمیان براہ راست لڑائی جاری ہے۔ پاکستان کے بغیر طالبان اب افغانستان میں اپنا قبضہ نہیں جما سکتے۔ افغانستان نے میزبانی کے چکر میں بڑی مشکلات کو جو ہے نا وہ گلے لگا لی ہے۔ طالبان کے لیے دونوں طرف موت ہے، دونوں بارڈر پر لڑنا آسان نہیں ہے۔ ایک طرف سے شمالی اتحاد کی جو فوج ہے وہ کابل تک جو ہے کارروائیاں کر رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی فوج میزبانی کے لیے
طالبان کی میزبانی کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور جو پاک افغانستان جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں طالبان اپنا بہت کچھ نقصان پہلے کر چکے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شمالی اتحاد کی جو فوج ہے اس کو ایران اور روس کی بھی جو ہے سپورٹ حاصل ہے۔ اس وقت جب پاکستان اور افغانستان کے حالات آپس میں کشیدہ ہیں اور جھڑپیں ہو رہی ہیں، تو انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، جبکہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اور گراؤنڈ ریالٹی کے برعکس انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہے کہ وہ ان کو طالبان بھی نہیں کہتے، جو افغانی ہیں ان کو طالبان نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں لڑاکے۔ ٹھیک ہے، آج لڑاکوں نے اتنا قبضہ کر لیا ہے، لڑاکے جو ہے نا فلانے پاکستان کے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑاکوں نے اتنا نقصان جو ہے نا پاک آرمی کا کر دیا۔ تو یہ منفی پروپیگنڈا جو انڈیا کر رہا ہے، یہ شہد دلوا رہا ہے افغانیوں کو کہ ان کو اور مار پڑے، ان کو اور جو ہے نا ان کی ٹھکائی ہو اور ان کا اور زیادہ نقصان ہو۔ تو افغانیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی جن کے بل بوتے پہ پاکستان افواج کے بل بوتے پہ آپ جو ہے نا وہ دوسرے ممالک سے ٹکرائے ہو، اور ہماری تیار کردہ جو ہے نا آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لڑ سکتے ہو پاک آرمی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ پاک آرمی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹرینڈ فوج ہے، اور افغانی جو ہیں وہ چھپ چھپا کے لڑائی کرنے والے ہیں، گریلا جنگ کرتے ہیں، وہ کمانڈو جنگ جسے کہتے ہیں، چھپ گئے جب حملہ ہوا، چھپ گئے جب موقع ملا تو جا کے اٹیک کر دیا۔ تو یہ جنگ پاکستان نے تو نہیں کرنی آپ کے ساتھ نا۔ پاکستان نے تو پھر جب پاک آرمی نے کارروائی کرنی ہے تو پھر وہ صحیح کارروائی کریں گے نا، جس طرح سے پہلے انہوں نے کی ہے، پھر آپ کو چھپنے اور سونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو انڈیا جو ہے اس وقت انڈیا کے میڈیا نے جو بک بک لگائی ہوئی ہے، تو اگر اتنی ان میں جان تھی تو انڈیا آج سے اتنے عرصے سے جو ہے نا جنگ کی تیاریاں کرتا ہے اور منہ بھی کھاتا ہے، تو وہ خود کیوں نہیں آگے آ سکتے؟ آ جائے نا آگے، پتہ چلے نا کہ پاکستانی فوج کیسے جواب دیتی ہے، اور کئی دفعہ دیا بھی ہے۔ تو انڈیا وہ افغانستان جو ہے نا وہ پاکستان آرمی کے اللہ کے فضل و کرم سے پاک آرمی کے سامنے چند گھنٹے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ کبھی انہوں نے جس طرح فوجیں آپس میں لڑتی ہیں آمنے سامنے آ کے، کبھی انہوں نے اس طرح کی لڑائی کی نہیں ہے۔ افغانیوں نے لڑائی کی ہے، کیا نام ہے، گریلا جنگ جسے کہتے ہیں، کمانڈو جنگ جسے کہتے ہیں، موقع ملا تو اٹیک کر دیا، اٹیک کر کے پھر آ کے غاروں میں چھپ گئے یا بنکروں میں چھپ گئے۔ تو وہ تو رشیا کے ساتھ آپ اس طرح کی لڑائی کر سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جب جن ملکوں کے بارڈر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان ممالک کے ساتھ تو آپ ایسے لڑائی نہیں کر سکتے۔ ان ممالکوں نے تو پھر جو ہے نا افغانستان کے اندر گھس کے جو ہے نا وہ ٹھکائی کرنی ہے، اور جو ہے نا افغانیوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا تو دانا پانی جو ہے نا پاکستان سے جاتا ہے، آٹا دال جو کھانے پینے کی اس کی خوراک ہے وہ پاکستان سے جا رہی ہے، اور مزید اگر پنگا کیا تو یہ خوراک بند ہوگی تو وہ تو ویسے ہی بھوکے مر جائیں گے۔ کہاں سے خوراک ان کے پاس آئے گی؟ پاکستان سے آٹا سمگلنگ ہو کے وہاں پہ جاتا ہے، اور اشیاء جو خرد نوش کی ہیں وہ ساری پاکستان سے جاتی ہیں۔ تو ابھی تو پاکستان نے نرم ہاتھ رکھا ہوا ہے آگے، ابھی تو پاک آرمی ان کو بڑے پیار سے جو ہے نا ڈیل کر رہی ہے۔ تو جب پاک آرمی نے فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں چھوڑنا، تو پھر یہ بیچارے کہاں پہ جائیں گے؟ ادھر جاتے ہیں پیچھے کی طرف بھاگیں گے تو شمالی اتحاد والے ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑنا، تو فرنٹ سے پاک آرمی نے نہیں چھوڑنا۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اگر آپ نے چینل ایک دفعہ سبسکرائب کر دی ہے تو دوبارہ سبسکرائب نہ کریں، ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔
آپ کی یہی ہماری سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. یہ آپ کی ہمارے لیے سپورٹ ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.